درآمدی فیول سے مہنگی بجلی کی پیداوار صارفین پر مسلسل اضافی بوجھ بن گئی۔ علی ملک آگاہ کیجیے۔ جی، حکومت جو مہنگے امپورٹڈ فیول ہے اس سے بجلی پیدا کر رہی ہے اور مہنگی بجلی صارفین پر مسلسل اضافی بوجھ بڑھ گئی ہے۔ دسمبر کی ہم بات کریں تو دسمبر میں ڈیزل سے سب سے زیادہ مہنگی بجلی پیدا کی گئی ہے اور ڈیزل سے جو پیدا کردہ بجلی ہے اس کی لاگت جو ہے وہ 42 روپے 15 پیسے فی یونٹ رہی، جبکہ گزشتہ سال دسمبر میں اور نومبر میں ڈیزل سے کوئی بجلی نہیں پیدا کی گئی تھی۔ دسمبر میں فرنس آئل سے جو بجلی پیدا کی گئی ہے اس کی یونٹ 38 روپے 55 پیسے فی یونٹ رہی، جبکہ اس عرصے میں جو ایران سے درآمدی بجلی تھی اس کی لاگت جو ہے 33 روپے 13 پیسے فی یونٹ رہی۔ بہت شکریہ علی ملک۔ ضلع کچہری اسلام آباد میں پولیس اور وکلا کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ بات کریں گے اپنے نمائندے ذوالقنین حیدر سے۔ ذوالقنین، کیوں یہ ہاتھا پائی؟ جی بالکل، جو حوالاتیوں کو لے کر آنے والی پولیس وین ہے ان میں ایک قیدی تھا جسے ایک وکیل جو ہے کچھ چیز دینا چاہتا تھا، لیکن پولیس اہلکار نے اس کو دینے سے منع کر دیا اور اس دوران تال کلامی ہوئی اور پولیس جو وکیل تھا وہ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وکلا کافی اکٹھے ہو گئے اور پولیس اہلکاروں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے، پھر ہوائی فائرنگ بھی ہوئی ہے، جس کے بعد جو ہے پھر پولیس کی مزید نفری جو ہے وہ بھی بلا لی گئی ہے، جبکہ وکلا کی جانب سے ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا ہے اور وکلا کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور وکلا کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت جو ہے پولیس، انتظامیہ اور وکلا کے درمیان مذاکرات۔ بہت شکریہ۔ یا اسلام آباد سے ہم خبر دیں، سیکٹر G6 میں گھر میں آگ لگنے سے چھت گر گئی ہے اور ماں اور بیٹی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بات کریں گے اپنے نمائندے ذوالقنین حیدر سے۔ ذوالقنین، ڈیٹیلز دیجیے۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اچانک سے آگ لگی اور اس کے بعد گھر کی جو چھت ہے وہ گر گئی ہے۔ ملبے کے نیچے ماں، بیٹی اور ان کے 2 بچے اور بھی تھے جو دب گئے تھے۔ ماں اور بیٹی کو نکال لیا گیا ہے مگر وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 2 بچے ابھی تک ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ملبہ ہٹایا جا رہا ہے تاکہ بچوں کو بھی جلد نکالا جا سکے تاکہ ان کی زندگی بچائی جا سکے۔ جی ذوالقنین حیدر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آنکھوں کے انجیکشن سے بینائی بنانے کا اسکینڈل۔ پنجاب حکومت نے تحقیقاتی رپورٹ 3.5 ماہ بعد مکمل کر لی۔ رپورٹ میں ڈرگ کنٹرولرز اور سرکاری ملازمین کے خلاف الزامات ثابت ہوئے۔ رپورٹ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کو جمع کرا دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسن حفیظ سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، جو آنکھوں کے انجیکشن تھے بنائی جانے کا اسکینڈل منظر عام پر آیا ہوا تھا۔ پنجاب حکومت نے 3.5 ماہ بعد اسکینڈل کی تحقیقات رپورٹ مکمل کر لی ہے اور تحقیقاتی رپورٹ میں ڈرگ کنٹرولر، سرکاری ملازمین کے خلاف الزامات ثابت ہو چکے ہیں اور رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جمع کروائی جا چکی ہے اور کمیٹی نے پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ 18 ڈرگ کنٹرولر، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولرز، فارماسسٹ ویسٹرن انجیکشن اسکینڈل میں ملوث پائے گئے ہیں اور رپورٹ میں یہ آیا کہ ویسٹرن انجیکشن کارگو کے ذریعے مختلف شہروں میں گیا اور 66 افراد کی آنکھوں کے انجیکشن سے بینائی متاثر ہوئی اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انجیکشن جھنگ کے سرکاری اور پنجاب کے 15 نجی ہسپتالوں میں استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ لاہور کے علاقے نوا کوٹ میں 5 سال کی بچی کی اغوا کی CCTV سامنے آ گئی۔ بچی گھر کے باہر دکان پر بسکٹ لینے گئی تھی۔ CCTV میں ملزم کو بچی کو اٹھا کر لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ نوا کوٹ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ لاہور کے علاقے نوا کوٹ میں 5 سال کی بچی کی اغوا کی CCTV سامنے آ گئی۔ بچی گھر کے باہر دکان پر بسکٹ لینے گئی تھی۔ CCTV میں ملزم کو بچی کو اٹھا کر لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ نوا کوٹ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر فاروق ایچ نائک کہتے ہیں تحریک انصاف بطور پارٹی اپنی جگہ موجود ہے۔ انہوں نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا، اس لیے ان کو انتخابی نشان نہ مل سکا۔ اس سب میں ان کی اپنی بھی غلطی ہے۔ طے کرنا ہوگا قانونی انصاف چاہیے یا عوامی انصاف۔ چیف جسٹس صاحب نے قانونی انصاف فراہم کیا ہے۔ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں تو قانونی انصاف ہوگا۔ الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن ہوں گے۔ انتخابی نشان ہو یا نہ ہو، اپنے امیدوار کھڑے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس فیصلے سے انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔
रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर फारूक एच नाइक कहते हैं तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी अपनी जगह मौजूद है। उन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं कराया, इसलिए उनको इंतखाबी निशान न मिल सका। इस सब में उनकी अपनी भी गलती है। तय करना होगा कानूनी इंसाफ चाहिए या अवामी इंसाफ। चीफ जस्टिस साहब ने कानूनी इंसाफ फराहम किया है। आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं तो कानूनी इंसाफ होगा। इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन होंगे। इंतखाबी निशान हो या ना हो, अपने उम्मीदवार खड़े करने की इजाजत होनी चाहिए। इस फैसले से इंसानी हकूक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एबटाबाद ने मुश्ताक गनी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली। मुश्ताक गनी अदालत में पेश हुए। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एबटाबाद ने मुश्ताक गनी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली। मुश्ताक गनी अदालत में पेश हुए। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एबटाबाद ने मुश्ताक गनी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली। मुश्ताक गनी अदालत में पेश हुए। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एबटाबाद ने मुश्ताक गनी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली। मुश्ताक गनी अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर दी गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले में मुलव्विस हैं। इनके कागजात नामजदगी की मंजूरी कानून के खिलाफ है। अदालत से इस्तदा है कि शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी कलअदम करार दी जाए। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर दी गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले में मुलव्विस हैं। इनके कागजात नामजदगी की मंजूरी कानून के खिलाफ है। अदालत से इस्तदा है कि शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी कलअदम करार दी जाए। ये इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं हमने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया, मुल्क भर में जाएंगे। उन्होंने कहा साकिब निसार मुहरा था। अगर साकिब निसार के जरिए नवाज हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई, हर चीज तहबाला हो गई, IMF डील तोड़ी गई, सिफारती ताल्लुकात खराब किए गए, कौम के अंदर जहर घोला गया। अब हमें दिलों को जोड़ना है, डंडे और बल्ले से खत्म किए गए सिस्टम का आगाज करना है। शहबाज शरीफ ने कहा 16 माह में मिलकर कोशिश की, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ चंद रोज में मंशूर से आगाह करेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क की जो खिदमत की वो सबके सामने है। ये इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं हमने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया, मुल्क भर में जाएंगे। उन्होंने कहा साकिब निसार मुहरा था। अगर साकिब निसार के जरिए नवाज हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई, हर चीज तहबाला हो गई, IMF डील तोड़ी गई, सिफारती ताल्लुकात खराब किए गए, कौम के अंदर जहर घोला गया। अब हमें दिलों को जोड़ना है, डंडे और बल्ले से खत्म किए गए सिस्टम का आगाज करना है। शहबाज शरीफ ने कहा 16 माह में मिलकर कोशिश की, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ चंद रोज में मंशूर से आगाह करेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क की जो खिदमत की वो सबके सामने है। खबर है रावलपिंडी से। ATC ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। ATC ने शेख रशीद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। ATC ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और शेख रशीद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर ATC ने जेल भेज दिया है। खबर है रावलपिंडी से। ATC ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। ATC ने शेख रशीद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। ATC ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और शेख रशीद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर ATC ने जेल भेज दिया है। और अब बात करेंगे IG पंजाब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। पंजाब में 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की किल्लत का सामना है। पंजाब में इंतखाबात के लिए अमन-ओ-मान हालात साजगार हैं। पंजाब में इंतखाबात के लिए 1,30,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर किए हैं। ये कहना है IG पंजाब का। IG पंजाब के इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। पंजाब में 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की किल्लत का सामना है। पंजाब में इंतखाबात के लिए अमन-ओ-मान हालात साजगार हैं। पंजाब में इंतखाबात के लिए 1,30,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर किए हैं। और अब बात करेंगे ईरान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर हैरान हूं। शहबाज शरीफ ने
سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، یہ میزائل حملہ ہماری دوستی کی روح اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی دونوں ممالک کے تاریخی تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دونوں ممالک میں مخلصانہ رابطہ اور بامعنی تعاون وقت کی ضرورت ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں اسکیم 33 کی ہاؤسنگ سوسائٹی سے قبضہ ختم کرانے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اصغر عمر سے مزید جانیں گے۔ اصغر، سماعت سے متعلق بتائیے گا۔ جی، یہ اسکیم 33 میں بجنور ہاؤسنگ سوسائٹی پر قبضے سے متعلق درخواست کی سماعت تھی، جس کی آج صبح ایک مرتبہ ہیئرنگ ہوئی تو درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ عدالت کے حکم کے باوجود کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اس پر عدالت نے ڈی سی ایسٹ اور ایس ایس پی ایسٹ اور دیگر افراد کو یہاں پر طلب کیا تھا۔ وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ کوششیں کی تھی اور 100-200 سپاہی وہاں پر گئے تھے، لیکن مظاہرہ ہوتا رہتا ہے، لوگ سامنے آ جاتے تھے، اس لیے کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن عدالت کی آبزرویشن تھی کہ چونکہ آپ نے تینوں ٹیموں میں یہاں پر اشتراک کا فقدان ہے، اس لیے یہ کارروائی نہیں ہو سکی ہے۔ جو کچھ بھی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لینڈ مافیا تو اپنا کام کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اصغر عمر آپ کا۔ سندھ ہائی کورٹ نے مولانا اورنگزیب فاروقی کی کاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ مولانا اورنگزیب فاروقی PS 88 سے کاغذات نامزدگی جمع کرانی تھی۔ سرکاری وکیل نے کہا درخواست گزار متعلقہ حلقے میں رجسٹر ووٹر نہیں ہیں۔ سوابی میں کبوتر کی قیمتوں میں اضافہ، NA-20 سے آزاد امیدوار اور شہرام ترقی نے ہزاروں کبوتر اڑا کر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ الیکشن کیمپ کے افتتاح کے موقع پر ہزاروں کبوتر فضا میں آزاد کیے گئے۔ شہرام ترقی کا انتخابی نشان کبوتر ہے۔ پارلیمنٹیرینز نے 2 حلقوں میں ایک دوسرے کے خلاف امیدوار کھڑے نہیں کیے۔ NA-2 سوات سے انجینئر امیر مقام کے مقابلے میں PTI پارلیمنٹیرینز کا کوئی امیدوار نہیں ہے۔ شہزاد عالم سے مزید جانے کے شہزاد آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی خالد، بالکل اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سوات میں 2 حلقوں پر امیدوار کھڑے نہیں کیے گئے اور NA-2 کا حلقہ ہے جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر انجینئر امیر مقام انتخابات لڑ رہے ہیں، جبکہ دوسرے حلقے NA-4 پر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے محمود خان اس حلقے سے انتخابات میں حصہ لے رہے، تو دونوں حلقوں پر ایک دوسرے کے مقابلے میں امیدوار کھڑے نہیں کیے گئے ہیں اور اس 2 حلقوں پر ان کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد عالم آپ کا۔ خبر آپ کو دیں، سپریم کورٹ نے IB انسپیکٹر کی برطرفی کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے۔ راجہ محسن اعجاز سے مزید جانیں گے، آگاہ کیجیے گا راجہ محسن۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں انٹیلیجنس بیورو کے انسپیکٹر کی برطرفی کے خلاف درخواست پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل جو تھے درخواست گزار کی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑی استعمال کرنے کے الزام میں ملازمت سے برطرف کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ان سے استفسار کیا کہ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ گاڑی آپ کے پاس تھی؟ اس پر درخواست گزار کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ دوست کی گاڑی 1 دن کے لیے استعمال کی تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ جھوٹ مت بولیں، کسی پر احسان نہیں کیا آپ نے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑی پر جعلی سرکاری نمبر پلیٹ بھی لگائی گئی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ IB جیسے ادارے میں ہوتے ہوئے آپ نے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ IB کسی کو نہیں بتاتی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ IB خود کی پروجیکشن نہیں کرتی، خاموشی سے اپنا کام کرتی ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ جیسے لوگ انٹیلیجنس بیورو میں ہوں گے تو ادارے کا کیا ہوگا؟ مجھے آپ کی نہیں، عوام کی فکر ہے۔ پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کی نوکری کا ایک معیار ہوتا ہے، آپ اس نوکری کے بجائے کوئی اور دھندا کر لیں۔ سپریم کورٹ نے انٹیلیجنس بیورو میں بحالی سے متعلق ان کی درخواست مسترد کر دی اور درخواست گزار عبداللہ نے اپنی ملازمت کی برطرفی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ مسلسل ناکامیوں کے بعد کپتان کے روایتی جملے نتائج کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ شاہین آفریدی کہتے ہیں شکست سے فرق نہیں پڑتا، ہر کھلاڑی محنت کر رہا ہے۔ میں اگر ہم دیکھیں تو بولنگ بہت کلیپس کر رہی ہے، بٹ آپ نے ضرور اس ٹیم کو ٹائم دینا پڑے گا اگر ہم نے بڑی ایونٹ کا سوچنا۔ ایسے چھوٹے گراؤنڈ میں 50 رنز 45 رنز 40 رنز، یہ تو آپ مائنڈ میں لے کے آئے کہ یار یہ تو ہو سکتا ہے۔ حارث سامان ہمارا بیسٹ بالر T20 میں سب سے زیادہ ووٹ ہے پاکستان کی طرف سے۔ سائم پاکستان کا بہت بڑا سٹار ہو سکتا ہے۔ اعظم ڈومیسٹک کا سب سے اچھا پرفارمر ہے، 5-6 نمبر پہ اس کے ایوریج اور اس کا اسٹرائک ریٹ سب سے بیسٹ ہے۔ بابر نے پھر سے پروف کر دیا، 3 میچوں میں 3 بیسٹ اننگز کر دی۔ فنش نہیں کر پایا، ظاہر سی بات ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک پلیئر ہونا چاہیے کہ وہ تھوڑا سا لمبا لے کے جائے۔ ریزلٹ
نہ ہونا وہ کوئی میٹر نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیم والے سارے ایفرٹ کریں, رزلٹ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا ٹائم ہے, وہ ٹائم بھی گزر جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں سپریم کورٹ سے گلے شکوے ہیں لیکن کسی جج سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں. پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نظر ثانی اپیل میں چیف جسٹس سمیت کسی بھی جج کے بیٹھنے پر اعتراض نہیں ہوگا. بہت زیادہ گلے شکوے ہیں, سپریم کورٹ سے گلے شکوے ہیں, ہمارا کسی بھی جج سے کوئی پرسنل بائس کا ایشو نہیں. سپریم سارے ججز کو ہم برابر سمجھتے اور توقع رکھتے تھے کہ انصاف کریں گے ہمارے ساتھ. آپ کو خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی سیاسی جماعت بین بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں بین ہوگی. اگر ہو گیا وی آر ریڈی ٹو فیس ایوری تھنگ, وی ول ڈیفینڈ ایوری تھنگ. اگر انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ بیٹھے گی, فل سپریم کورٹ بیٹھے گی, ہم نے تو کہا فل بیٹھے گی. سپریم کورٹ مینس سپریم کورٹ, ناٹ اے بینچ آف سپریم کورٹ. سپریم کورٹ مینس فل سپریم کورٹ. آپ خیر مقدم کرتے ہیں جے آئی ٹی کا؟ ہم اس گورنمنٹ کی کسی چیز کو خیر مقدم نہیں کرتے. انویسٹیگیشن کرنا ہے تو پہلے والوں کی بھی کرے, موجودہ کی بھی کرے. پر میں جو کہہ رہا ہوں پہلے جب وہ سٹنگ ججز جیسے عمر عطا بندیال اور سب کے نام لے کے ہو رہے تھے تو وہ بھی کرنا چاہیے, تو وہ بھی ساتھ کرنا چاہیے نا. ججز میں تفریقہ تو نہ کرے, اور جن ججز کو کرٹیسائز کیا گیا تھا وہ ججز آج بھی موجود ہیں. ہمارے کینڈیڈیٹس اگر انڈیپینڈنٹ ہو کر کے بھی آ جاتے اور ہماری پارٹی کو واپس جوائن کر دیتے تو پھر پولیٹیکل پارٹی کے پاس 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے الیکشن کے بعد, نوٹیفیکیشن کے بعد. 227 سیٹیں جو ریزرو سیٹیں جس میں وومن اور مائنارٹی نان مسلم والی سیٹ سے یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے. توقع رکھتے ہیں کہ جب یہ الیکٹ ہو کر کے آ جائیں گے سو ود ان 3 days یہ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں. وفاقی حکومت نے عدلیہ کے خلاف مہم کے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بناتی. ایڈیشنل ڈی جی سائبر کرائم ایف آئی اے جے آئی ٹی کے کنوینئر ہیں. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے جے آئی ٹی 15 دن میں ابتدائی رپورٹ وزارت داخلہ کو بھیجے گی. دفتر ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہوگا. آئی پی, آئی ایس آئی, ڈی آئی جی, آئی سی ٹی, پولیس نمائندہ پی ٹی اے ممبر ہوں گے. کوئی بھی ممبر 20 گریڈ سے کم کا آفیسر نہیں ہوگا. جے آئی ٹی اعلیٰ عدلیہ کے خلاف مہم کے محرکات کا تعین کرے گی. جے آئی ٹی عدلیہ مخالف مہم اور ججز کے ساخت متاثر کرنے والوں کا تعین کرے گی. ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. جے آئی ٹی ملزمان کے خلاف چالان متعلقہ عدالتوں میں پیش کرے گی. جے آئی ٹی مستقبل میں ایسے واقعات کے تدارک کے لیے اقدامات تجویز کرے گی. اے ٹی سی میں 9 مئی کے واقعات, جلاؤ گھیراؤ, توڑ پھوڑ اور حساس مقامات پر حملوں کے مقدمات. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانتوں کی درخواست پر سماعت 20 جنوری تک ملتوی کر دی. بانی پی ٹی آئی 9 مئی واقعات کے 12 مقدمات میں نامزد ہیں. پروسیکیوٹر کی عدم حاضری کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ القادر ٹرسٹ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت. عدالت نے اپیلوں پر ڈویژن بینچ بنانے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا میرے خیال میں یہ کیس غلطی سے سنگل بینچ میں مقرر ہوا, اسے ڈویژنل بینچ میں سنا جانا چاہیے. لطیف کھوسا ایڈوکیٹ نے کہا درخواست ہے کہ ڈویژنل بینچ آج ہی کیس کو سنے. جج محمد بشیر کے پاس نواز شریف سے لے کر بانی پی ٹی آئی تک سب کے کیسز لگے ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے لطیف کھوسا کو جج محمد بشیر پر بات کرنے سے روکتے ہوئے کہا جج محمد بشیر کی بات نہ کریں, وہ بار بار میری سفارش پر تعینات ہوئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نکاح کیس کے خلاف بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت اس وقت جاری ہے. تفصیلات جانتے ہیں حسین احمد چودھری سے. بتائیے حسین. جی دیکھیں جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جو فائل ہے کیس کی وہ واپس چیف جسٹس کی عدالت کو بھجوا دیا ہے, کیونکہ چیف جسٹس کے پاس پہلے سے ہی اسی طرح کی ایک درخواست جو ہے وہ زیر سماعت تھی. جسٹس طارق جہانگیری نے بانی پی ٹی آئی کے وکلا اور بشرا بی بی کے وکلا کو کہا ہے کہ آپ پہلے سے جو زیر سماعت درخواست ہے وہ واپس لے لیں, ہم تب تک اسٹے آرڈر جاری کر دیتے ہیں. جس پر خاور مانیکا کے وکیل نے استدعا کی کہ اسٹے آرڈر جاری نہ کیا جائے, ہم جو نیچے جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں گواہوں کے بیانات قلم بند نہیں کریں گے. اس دوران عدالت نے کہا کہ جو رضوان عباسی ہیں وہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ وہ گواہوں کو بیانات قلم بند نہیں کروائیں گے, تب تک ہم فائل چیف جسٹس کو واپس بھجوا دیتے ہیں. اور جو چیف جسٹس کی عدالت میں پہلے ہی نکاح کیس کے خلاف درخواست ہے وہ واپس لے جائے, اور جب وہ واپس لی جائے گی تو دوبارہ اس کیس کو سنا جائے گا. جی شکریہ حسین احمد. شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف درخواست خارج. لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات منظوری کے خلاف ولید احمد کی درخواست مسترد کی. کیا تفصیلات ہیں عابد خان سے جانتے ہیں. بتائیے عابد. جی بالکل جی, لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے. درخواست گزار ولید نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ شیخ رشید 4,14,000 روپے کے نادہندہ ہیں.
शेख रशीद ने अपने कागजात में अपनी जायदाद भी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं की। रिटर्निंग अफसर ने NA-56 से उनके कागजात नामजदगी जो है वो गैर कानूनी तौर पर मंजूर किए, लिहाजा अदालत जो है ये दरख्वास्त मुस्तरद करने के अहकाम जारी करे। 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला महफूज किया था। अदालत ने अब ये फैसला सुना दिया और शेख रशीद के कागजात मंजूरी के खिलाफ जो दरख्वास्त है उसे मुस्तरद कर दिया है। जी, दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। अपडेट कर रहे थे आबिद खान, शुक्रिया। खबर है क्वेटा से, जहां जरगून रोड पर इकराम अस्पताल के करीब धमाका हुआ, 5 अफराद जख्मी हुए हैं। क्या तफसीलात हैं अब्दुल्ला मक्सी से जानते हैं। बताइए अब्दुल्ला, क्या वाकया है ये? जी बिल्कुल, ये शहर का वस्ती इलाका है। अकरम हॉस्पिटल के करीब कचरादान में एक जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। एक पुलिस एहलकार है, 2 बच्चे हैं और एक राहगीर इसमें शामिल है। जो जख्मी हुए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम किया जाएगा। इस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई है और इलाके को मुकम्मल कोर्डन ऑफ कर लिया गया है। शुक्रिया अब्दुल्ला मक्सी। पाकिस्तान से क्लाशनकोफ कल्चर को खत्म करना होगा, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के। अपने रिमार्क्स में ममनुआ असलहे के कितने लाइसेंस जारी हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका हुकाम से तफसीलात तलब कर ली। राजा मोहसिन एजाज से मजीद जानेंगे। राजा मोहसिन एजाज, आगाह कीजिएगा इस बारे में मजीद। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए। आज इस केस की समाअत के दौरान उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान से क्लैशनकोफ कल्चर को खत्म करना होगा। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुल्क भर में ममनुआ असले के कितने लाइसेंस अब तक जारी हुए हैं, इस सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम से तमाम जो तफसीलात हैं वो भी तलब की गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, तमाम जो सूबाई होम सेक्रेटरीज हैं और इसके साथ साथ IGs तमाम सूबों के, उन्हें नोटिस भी जारी किए हैं। अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी करते हुए हुक्मनामे की कॉपी भिजवाने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जिसके घर से असला चोरी हुआ, पुलिस ने इससे लाइसेंस तक का नहीं पूछा। मालिक खुद इकरार जुर्म कर रहा है। 2 क्लैशनकोफ, 2 कालाकोफ, 1 पिस्टल समेत दीगर कीमती चीजें चोरी हुई। मुझे भी ऑफर की जाती रही कि आप क्लैशनकोफ का लाइसेंस ले लें। मंशियात और क्लैशनकोफ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इस तरह काले शीशे लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लैशनकोफ लेकर दुनिया में कोई भी नहीं घूमता। दरख्वास्त गुजार के साथ मुकालमा भी हुआ चीफ जस्टिस का। जब चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास क्लैशनकोफ कहाँ से आई, चीफ जस्टिस ने कहा कि IG ऐसे क्लैशनकोफ के कागज दे रहे हैं, क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि हम सेक्रेटरी दाखिला को लिख देते हैं, तमाम क्लैशनकोफ और उनके लाइसेंस वापस करें। स्कूल और बाजार जाओ तो लोग क्लैशनकोफ लेकर खड़े नजर आते हैं। डरते हैं तो घरों में रहें, बाहर इसलिए निकलें कि लोगों को डराया जाए और अपना असर रसूख दिखा सकें, इसलिए बाहर निकलते हैं। इस्लामाबाद में क्लैशनकोफ लेकर घरों के बाहर गार्ड खड़े हुए हैं। काले शीशों के साथ लोग जो है वो क्लैशनकोफ लेकर जाते हैं। पुलिस इनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत ही नहीं करती। और ये कैसे पता होगा कि क्लैशनकोफ वाले दहशतगर्द थे या कोई और थे। और इसके साथ साथ जो चोरीशुदा असले का लाइसेंस बारे में इंक्वायरी के बिल्कुल सवाल ही न करने पर चीफ जस्टिस पुलिस पर उन्होंने बरमी का भी इज़हार किया और कहा कि बगैर लाइसेंस का असला रखना जुर्म है और पुलिस ने इंक्वायरी में मालिक से ये बात पूछी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने चोरी पर नामजद मुलजिम काशिफ की जो जमानत है वो 50,000 रुपए मज्जलकों के एवज मंजूर कर ली है। शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज। खबर देंगे आपको लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। स्मॉक तदारुक के लिए दरखास्तों पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं आबिद खान से। बताइए आबिद। जी बिल्कुल, जी स्मोक के तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों पर अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जैसा शायद करीम ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी करते हुए हुक्म दिया है कि कॉलेजेस की जो छतें हैं उन पर भी पौधे और गार्डन बनाने का जो है वो तमाम किया जाए। और अदालत इस हवाले से तमाम तर जो अमल दरामद रिपोर्ट हैं वो तलब कर लिए हैं। सरकारी वकील ने अदालत में ये बताया था कि लेस्को ने दरख्त काटे, जिस पर PHA ने लेस्को के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जबकि अदालत ने फैसले में करार दिया कि जुडिशियल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक 114 यूनिट्स जो है वो आलूदगी फैलाने की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब साबित हुए हैं। उसके मुताबिक जो है वो 89 जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उन्होंने बयान ऐसी दिया कि आइंदा वो कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिससे आलूदगी में इजाफा हो। और 24 इंडस्ट्रियल यूनिट जो हैं वो अभी तक जो है वो सील हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम जो माइक में है उनसे अमल दरामद की रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आबिद खान। CTD की डेरा रहीम बियार खान रोड साहिवाल में कार्रवाई। कलदम TTP पाकिस्तान के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। नईम शेख से मजीद जानेंगे। नईम, बताएगा इस कार्रवाई से मुतालिक।
جی بالکل صحیح بات. CPD نے آج ڈیرہ رحیم روڈ پر انٹیلیجنس سے کارروائی کرتے ہوئے ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ دہشت گرد کا تعلق جو لیر آسمین خان شمزوئی تحصیل سے بتایا جا رہا ہے اور دہشت گرد کی قبضہ سے بارودی مواد اور الیکٹرک سرکٹ کے علاوہ بیٹریز اور 2 پرائمری کار برآمد ہوئے ہیں. دہشت گرد کا تعلق CPD ذرائع کے مطابق کالے دن تنظیم TTP سے ہے اور دہشت گرد کے خلاف مقدمہ درج کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. ٹھیک ہے نہیں، بہت شکریہ آپ کا. کراچی میں AVCC کی کارروائی، CTD کے 2 اہلکاروں فہیم اور محمد احمد کو گرفتار کر لیا گیا. حکام کا کہنا ہے ملزمان نے سادہ لباس میں سافٹ ویئر ہاؤس پر غیر قانونی چھاپا مارا. اس دوران CTD کی موبائل بھی موجود تھی. محمود آباد سے شہری کو اغوا کر کے ATM سے 2,20,000 روپے نکلوائے. ملزمان نے متاثرہ شہری سے مزید 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا. اہلکار مزید 10 لاکھ روپے وصول کرنے آئے تو AVCC نے پکڑ لیا. دونوں اہلکار فہیم اور محمد احمد کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا. ملزمان کے ساتھ مزید افراد واردات میں شامل تھے جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ایران سے بھتہ خوری کا نیٹ ورک چلانے والوں کے خلاف رینجرز اور پولیس کا ایکشن. کراچی کے علاقے گارڈن سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. نذیر شاہ سے مزید جانیں گے. نذیر، گرفتاریوں سے متعلق بتائیے گا. بالکل دیکھیں، رینجرز اور پولیس نے انٹیلیجنس اطلاع پر گارڈن میں کارروائی کرتے ہوئے بھتہ خوری میں ملوث 2 ملزمان نور محمد اور عیسیٰ کو گرفتار کیا ہے. ترجمان رینجرز نے بھتہ طلبی کی آڈیو بھی جاری کی جس میں ملزمان نے ٹمبر مارکیٹ لیاری میں آئرن اسٹور کے مالک سے 5 لاکھ بھتہ طلب کیا تھا. ترجمان رینجرز کے مطابق آئرن اسٹور کے مالک کو واٹس ایپ کے ذریعے کال کی گئی اور ملزم نے خود کو گینگوار کمانڈر وسیل اللہ کو ظاہر کیا، جس کے بعد 50,000 روپے بھتہ دینے پر بات طے ہوئی اور ملزم نے آئرن اسٹور کے مالک کو اس کے ملازم کے ہاتھوں ہی رقم بھیجنے کا کہا. اور جیسے ہی رینجرز کو اطلاع ملی تو فوری طور پر خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی جس نے جدید تکنیکی ذرائع کے ذریعے دونوں ملزمان کو گرفتار کیا، جنہوں نے انکشاف کیا کہ بھتہ وصولی کی رقم لینے کے لیے ایران سے ہدایت دی جا رہی تھی. اور ملزم عیسیٰ کا خاندان گزشتہ 3 سالوں سے ایران چاہ بہار میں رہائش پذیر ہے. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار جا رہے ہیں جبکہ گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. شکریہ نذیر. سندھ ہائی کورٹ میں بجنور کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم 33 میں قبضہ ختم کرانے کی درخواست پر سماعت ہوئی. کیا تفصیلات ہیں اصغر عمر سے جانتے ہیں. بتائیے اصغر. یہ نجی سوسائٹی کی زمین پر قبضہ ہے. گزاروں کا کہنا ہے کہ 2009 سے عدالتیں اس پر حکم آرڈر کرتی ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا اور انکروچمنٹ ختم نہیں ہوتی ہے. اس پر گزشتہ سماعت پر بھی عدالت نے حکم دیا تھا DC ایسٹ کو کہ وہ قانون نافذ کرنے والوں کے اداروں کی معاونت سے یہاں سے قبضہ ختم کرائیں، لیکن درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ قبضہ ختم نہیں ہوا ہے. اس پر عدالت نے DC ایسٹ، SST ایسٹ اور رینجر کے ونگ کمانڈر کو طلب کیا ہے کہ وہ آ کر بتائیں کہ یہ صورتحال کیا ہے اور کس وجہ سے ابھی تک قبضہ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. عدالت نے انہیں اب چاہے کہ وقفے کے بعد پیش کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ اس پر وضاحت آ سکے اور آئندہ کے لیے کوئی احکامات، مناسب احکامات جاری کیے جا سکے. شکریہ اصغر عمر. عام انتخابات سیکیورٹی انتظامات کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر کریں گے. 4 صوبائی سیکرٹریز شریک ہوں گے. ITs، وزارت داخلہ، وزارت دفاع اور سیکیورٹی اداروں کے حکام شریک ہوں گے. عام انتخابات سے متعلق سیکیورٹی معاملات زیر بحث آئیں گے. زاہد مشوانی سے مزید جانیں گے. زاہد، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے اور یہ اجلاس جمعرات کو ہوگا. چیف الیکشن کمشنر اس اجلاس کی صدارت کریں گے. عام انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا. صوبائی سیکرٹریز 4 سیکرٹریوں کو بھی طلب کیا گیا ہے اور وزارت داخلہ، وزارت دفاع، متعلقہ سیکیورٹی اداروں کے اہلکار بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے اور عام انتخابات کی سیکیورٹی کے معاملات زیر بحث لائے جائیں گے اور حکمت عملی طے کی جائے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد مشوانی آپ کا. IMF کی شرط پر سرکولر ڈیٹ کم کرنے کا فیصلہ. رواں ہفتے PSO کو 30 ارب جاری کر دیے جائیں گے. کیا تفصیلات ہیں شعیب نظامی سے جانتے ہیں. بتائیے شعیب. جی، نئے سال میں سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے ایک پلان تیار کر لیا ہے جس میں پہلے مرحلے میں جو ہے وہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کو 5 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں. ساتھ ساتھ اس کو 25 ارب روپے اور جاری کیے جائیں گے اور اسی طرح PSO کو 30 ارب روپے جاری کیے جائیں گے. اور یہ جو SNGPL کے پیسے ہیں یہ بھی اس میں PSO کو ہی واپس کرنے ہیں. تو تقریباً PSO کو 100 ارب روپے کی مجموعی طور پر ادائیگیاں ہوں گی اور سرکولر ڈیٹ میں مجموعی طور پر 130 ارب روپے کی کمی ہوگی. اس وقت پاکستان کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 5000 ارب روپے سے زائد ہے. جی شکریہ شعیب نظامی.
بلاول بھٹو کی تربت میں پی پی امیدوار اصغر رند کے گھر پر دستی بم حملے کی مذمت، کہتے ہیں حملہ بزدلانہ کارروائی ہے۔ حملے میں اصغر رند کے بھائی کی زخمی ہونے کی خبر پریشان کن ہے۔ میں ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعاگو ہوں۔ بلوچستان حکومت فی الفور ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لائے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبر دیں گے آپ کو۔ رنگ روڈ ایکسٹینشن منصوبے کی منظوری کا کیس، اینٹی کرپشن عدالت نے قیصرہ الہی، راسخ الہی اور زہرا الہی کی عبوری ضمانت میں 14 فروری تک کی توسیع کر دی ہے۔ ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزمان نے کہا ہمارے وکیل اسلام آباد میں ہیں، دلائل کے لیے مہلت دی جائے۔